الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہماری حدیث نمبر 129 اور 130 یہ دونوں حدیثیں آج پڑھاؤں گی۔ ٹاپک تقریباً ان کے ایک ہیں، اس لیے یہ دونوں آج مکمل کروں گی انشاءاللہ۔ اب یہ آج والی جو حدیث ہے اس کا میں متن پڑھتی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کل والی حدیث سے متعلقہ ہے۔ اس کا متن دیکھیے۔ حضرت عثمان بن عفان، بتایا تھا نا کل کون ہے، ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناؤں، اگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو وہ حدیث تمہیں نہ سناتا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو وہ کون سی ہے حدیث، کون سی ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک یہ میں نے حدیث آپ کو نہیں سنانی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے حدیث نہیں سنانی تھی، لیکن اگر ایک قرآن کی آیت ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو یہ میں حدیث آپ کو نہ سناتا۔ اب یہ بھی بتاتی ہوں کہ وجہ کیا ہے، وہ کیوں نہ سناتے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور نماز پڑھے تو جتنے گناہ اس نماز سے دوسری نماز تک ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے۔ اور وہ آیت یہ ہے آیت سورہ بقرہ کی 159 سے لے کے 161 تک۔ اب یہ میں اس حدیث کے اوپر یہ میں قرآن رکھ کے یہ آیت آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ وہ آیت جو ہے وہ خود بھی پڑھ لیں لے کے قرآن، اور اس پہ سے میں آپ کے سامنے جو ہے یہ پڑھ کے سناتی ہوں میں کہ یہ آیت نمبر ہے 160۔ ہاں جی 160 آیت نمبر ہے، یہ میں سورہ بقرہ کی یہ میں آپ کو نا سناتی ہوں کہ اس میں کیا تھا۔ ہاں جی یہ دیکھیں، یہ آیت اس طرح سے ہے یہاں پہ۔ جی تو میں بتا رہی تھی کہ حضرت عثمان بن عفان نے کیا کہا تھا کہ اگر قرآن کی کون سی آیت نہ ہوتی تو میں آپ کو یہ حدیث نہ سناتا۔ وہ آیت یہ میں آپ کو سنا رہی ہوں، یہ دوسرے سپارے کی اور آیت نمبر سورہ بقرہ دوسرا سپارہ آیت نمبر 158، آیت نمبر 158 یہ سامنے آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، اور آپ بعد میں آپ قرآن لے کے اس کو پڑھیں بھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں کیوں انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ آیت نہ ہوتی تو حدیث نہ سناتا۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو یکتمون کتمان حق، جو آپ کو بتایا ہوا ہے حدیث میں پڑھا ہے آپ نے یہ لفظ بار بار، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات جو کچھ ہم نے اتارا ہے واضح نشانیوں کے ساتھ، والہدا اور ہدایت، من بعدی اس کے بعد، ما بیناہ للناس فی الکتاب جو ہم نے وضاحت کر دی ہیں انسانوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، اللہ بھی سب لوگ اور سب لعنت کرنے والے، اور اللہ کی ذات اور سب لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ یہ آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، یہ میں نے آیت پڑھا دی ہوئی ہے سورہ بقرہ کی۔ اب ہم تو ماشاءاللہ آیت نمبر 85-6 پہ ہیں، اور یہ جو ہے 159 ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ یہ یہودیوں کے بارے میں تھا، کیونکہ وہ جو ہے وہ چھپاتے تھے، کتمان حق کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی کوئی انسانوں میں سے جو ہے وہ واضح نشانیوں کو، ہدایت کو چھپائے گا تو جو کچھ میں نے کتاب میں واضح کر دی ہیں تو یہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے۔ الا الذین تابوا، سوائے اس کے کہ وہ لوگ توبہ کریں، واصلحوا اور صلح اختیار کریں، اپنی اصلاح کریں۔ تابوا توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا اور اس کی وضاحت کر دیں، جو چھپایا تھا اس کو کھول کر بیان کر دیں، فاولئک اتوب علیہم تو وہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کر لوں گا، وانا التواب الرحیم اور میں تو ہوں ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، لیکن وہ جو لوگ کفر پر تھے اور کفر پر ہی مر گئے، کفر پر ہی خاتمہ ہوا، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر تمام اللہ کی ذات، فرشتے اور تمام انسانیت سب کے سب ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کن پر؟ کتمان حق کرنے والوں کو، جو حق بات چھپا لیں۔ خالدین فیہا، اسی حالات میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی انہی لعنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ تھی وہ آیت، آپ نے ان کا ترجمہ پڑھا کہ ان میں بتایا گیا تھا کہ جو کوئی بندہ حق بات چھپائے گا
جو اللہ نے آپ کے اوپر ظاہر کیا ہے وہ دوسروں کو بتانے سے وہ گریز کرے گا یا اس کو چھپائے گا تو پھر وہ لعنتی ہے، اس پر اللہ اور فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اور وہ قیامت تک کسی حالت میں رہے گا اور اس سے وہ عذاب جو ہے وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھا کتمان حق والوں کی سزا، جس سے ڈر گئے حضرت عثمان بن عفان، اور انہوں نے یہ حدیث جو ہے وہ لوگوں کو سنائی۔ یہ کیا وجہ تھی، وہ کیوں نہیں سنانا چاہتے تھے؟ یہ دیکھیں، بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اس بخشش پر مغرور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اب دیگر اعمال کی کیا ضرورت ہے۔ رقائق کتاب جو ہے وہ حدیث نمبر 6433 کے پر یہ بیان کیا گیا ہے صحیح بخاری کی، کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں دے دیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، ان کی وساطت سے ہمیں اتنی آسانیاں، اتنی سہولتیں، اتنی خوشخبریاں، اتنی بشارتیں دے دی گئی ہیں، تو پھر ہمیں مغرور نہیں ہو جانا چاہیے اس بخشش پر کہ ہم تو بخشائے ہیں، بس ہم نے وضو کر لیا تو ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے بھی تھے ہمارے گناہ وہ تو معاف ہو گئے، اب ہمیں مزید عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس پر لوگ مغرور نہ ہو جائیں۔ اس وجہ سے حضرت عثمان چاہتے تھے کہ وہ یہ حدیث جو ہے وہ لوگوں کو نہ سنائیں تاکہ لوگ مغرور نہ ہو جائیں۔ لیکن پھر جب انہوں نے یہ آیت جو ہے اس کا مطالعہ کیا، یہ ان کے دل پر، یعنی مطالعہ تو ظاہر ہے پہلے بھی کر دیا ہوگا، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بات کسی خاص وقت میں قلب کے اوپر القاء ہو جاتی ہے کہ یہ یہ تو اچھا پہلے کی پڑھی ہوئی بات ہوتی ہے، لیکن وہ کسی وقت آ کے دل کو ایسی لگتی ہے کہ انسان اس کے اوپر نہ عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ حضرت عثمان بن عفان جو ہیں، انہوں نے یہ حدیث چھپائی ہوئی تھی اور یہ لوگوں کو نہیں سنا رہے تھے کہ کہیں لوگ مغرور نہ ہو جائیں اپنے اس عمل پر۔ لیکن جب انہوں نے اس آیت پر غور و خوض کیا تو پھر آپ یہ کتمان حق کی بجائے آپ نے یہ حدیث لوگوں کو سنا دی۔ کیا حدیث تھی؟ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور نماز پڑھے تو جتنے گناہ اس نماز سے دوسری نماز تک ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے۔ اور وہ آیت جو تھا وہ میں نے ابھی آپ کو جو ہے پڑھ کے سنائی ہے کہ وہ آیت کیا کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو گویا یہ ہمیں ایمان تو رکھنا چاہیے کہ جی ہم نے وضو کیا، ایک نماز کا وضو کیا، دوسری نماز کا وضو کرتے وقت ہمیں اللہ کی رحمتوں پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے بیچ والے جو گناہ ہیں وہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، لیکن اس پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی بھی عمل ہمارا، فرض کیا کہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم ہفتے میں قرآن ختم کر رہے ہیں، ہم مہینے میں قرآن ختم کر رہے ہیں، ہم بہت کچھ پڑھ رہے ہیں، ہم بہت کچھ پڑھا رہے ہیں، لیکن اس پر مغرور بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آسرا کس کا ہے، بھروسہ کس پہ ہے؟ صرف اللہ کی رحمت پہ۔ اور جتنا بھی کر سکیں، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو بھی دل کی گہرائیوں سے پورے طمع کے ساتھ، پوری نیک نیتی کے ساتھ جو بھی نیکی وہ کرے گا تو اس کے لیے وہ اتنی ہی بہتر ہے۔ تو جتنا بھی ہو سکے ہمیں کار خیر، عمل صالحات، عمل صالحہ، کار خیر، صدقات، خیرات، حسنات، صدقات، خیرات، حسنات، جتنا بھی ہو سکے ہم سے، یہ ساری ٹرمز جو ہیں آپ ان کو جانتے ہیں، ان کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، مغرور کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی عمل کے اوپر۔ آج اب دوسری حدیث، وہ بھی تقریباً اسی سے متعلق ہے، وضو میں ناک صاف کرنا۔ آپ دیکھیں نا ناک میں پانی کس طرح سے چڑھایا جاتا ہے، چلو میں پانی لے کے آپ اس کو ناک کے نیچے رکھیں اور سانس اوپر کو کھینچیں تاکہ وہ حلق اور ناک کا پانی جو ہے وہ مجتمع ہو جائیں، اور پھر اس پانی کو حلق سے بھی وہ ساری گندگیاں لے کے تو وہ پانی جو ہے وہ ناک سے باہر نکل جائے۔ اس کے 2 فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو شیطان ہے نا، خصوصاً رات کو تو شیطان جو ہے وہ ناک کے اوپر شاباشی کرتا ہے، ہمارے ناک کے اوپر ہوتا ہے وہ شیطان۔ تو صبح جب ہم اٹھ کے وضو کرتے ہیں اور وہ یہ ناک میں سے پانی چلو میں ڈال کے اس کو باہر نکالتے ہیں تو وہ شیطان جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی باہر دفع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری بات اس کی یہ کہ دیکھیں ناک جو ہے اس سے ہم سانس لے رہے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بال بھی پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ جیسے چھلنی نہیں ہوتی، آٹا ہم چھلنی سے چھانتے ہیں تو وہ جو چھان ہوتا ہے وہ اوپر رہ جاتا ہے اور صاف آٹا نیچے گرتا ہے، اس طرح سے ہوا جو ہے اس کے اندر بہت سی کثافتیں گلاستیں ہوتی ہیں جو ہم جب سانس لیتے ہیں ناک میں جو بال ہیں ان کو چھان کر اس ہوا کو اندر بھیجتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ناک کی جو اندرونی تہ سطح ہے اس کے اوپر کوئی ایسے مادہ سا جو ہے وہ لگا ہوتا ہے جس کو ہم خرش دیتے ہیں۔ تو یہ جب ہم 5 دفعہ دن میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ناک کے اوپر چڑھاتے ہیں اور پھر اس کو باہر نکالتے ہیں تو وہ جو غلاظت، وہ کثافت جو ناک کی جلدی کے ساتھ رہ جاتی ہے اور گلے سے بھی وہ بہت سارے جراثیموں کو لے کے باہر نکل جاتی ہے۔ یہ کسی وقت انشاءاللہ بات ہوگی نماز اور وضو کے طبی فوائد۔
ان کے آپ طبی فوائد دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، اور کبھی سوچیں گے بھی نہیں ہم کہ ہم نہ وضو کریں اور نہ ہم نماز پڑھیں. کبھی نماز چھوڑنے کا یا وضو چھوڑنے کا ہم سوچیں گے بھی نہیں، کبھی روزہ چھوڑنے کا ہم سوچیں گے بھی نہیں. انشاءاللہ العزیز وقت آیا تو انشاءاللہ ان پہ بات ہوگی. تو یہ ہے وضو میں ناک صاف کرنا. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی وضو کرے تو اپنی ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے تو طاق پتھروں سے کرے. یہ میں نے آپ کو بتایا نا بار بار، یہ الفاظ یعنی 2-3 بندوں نے، زیادہ بندوں نے، کافی زیادہ لوگ افراد بیٹھے ہوتے تھے. ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، کسی کو 4-5 جو ہیں وہ باتیں یاد رہیں، کسی کو 2-3 باتیں یاد رہیں، لیکن جو راوی ثقہ ہیں صرف امام بخاری، ان سے لیں گے. الفاظ میں اوپر نیچے کا فرق ہو سکتا ہے کہ کوئی بات کسی نے پہلے بیان کر دی، کسی نے بعد میں بیان کر دی. تو یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے بھی بیان ہوئی ہے. پتھر سے استنجا کرے تو طاق پتھروں سے کرے. یہ پچھلی حدیثوں میں بتا چکی ہوں. طاق کا مطلب ہے 1 3 5 7 اتنے، ان سے کریں، ٹھیک ہے، اور اس سے نہ کریں، یا 2 یا 4 اس طرح نہیں کریں. اس سے معلوم ہوا کہ ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کرنا وضو کے لیے صرف سنت ہی نہیں بلکہ فرض ہے. سمجھ آئی اس بات کی کہ یہ کتنا ضروری ہے؟ ناک میں پانی لے جا کے اس کو، ناک کو پھر سنکنا اور اس کو ناک کو جھٹکنا، صاف کرنا کتنا ضروری ہے. یہ وضو کے لیے فرض ہے. وضو کے لیے یہ صرف سنت ہی نہیں بلکہ فرض ہے. یہ کہہ رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ناک میں پانی ڈال کے اس کو صاف کرنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو یہ باتیں پتہ ہیں، یہ کیوں